آج کل یہ دیکھا گیا ہے سوشل میڈیا نے روایتی میڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اور ان فیوچر اس کو مزید کیسے جانچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایز اے جرنلسٹ یہ جو ہے نا ٹاپک میرے بڑا دل کے قریب بھی ہے اور میں ریونیو وغیرہ ان سب چیزوں سے اس لیے وہ کرتی ہوں کیونکہ جب ریونیو کی بات آ جاتی ہے یا ویوز کی بات آ جاتی ہے، ایون چینلز کی بھی اگر ہم بات کریں، ہم ویوز پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں اور ہمارا مقصد پھر با مقصد صحافت جو ہے نا وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس وقت معاشرے میں 1000 کانٹینٹ کریٹرز ہیں، 1000 طرح کے چینلز ہیں اور فلو آف انفارمیشن اتنا زیادہ ہے کہ ریئل ٹائم میں آپ جہاں کے فیس بک دیکھیں، آپ ٹویٹر دیکھیں یا ٹک ٹاک بھی دیکھیں تو بہت ساری انفارمیشن ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا چینل کھول کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کریڈیبل جرنلزم ہے یا ہم جو صحافی پورے دن محنت کر کے ایک اسٹوری پہ کام کر رہے ہیں، آپ لوگ اتنا ویریفیکیشن کر رہے ہیں، جب تک اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کر لیتے تب تک ہم آگے اس کو نہیں پہنچاتے. لیکن اس سوشل میڈیا میں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی میں سوشل میڈیا جرنلسٹ ہوں، یہ کوئی ٹرم نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا جرنلسٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ دیکھیں اگر صرف سوشل میڈیا کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہے خبریں ہی دینی ہیں تو خبر ہم بھی دیتے ہیں کہ خبر ہم اس طرح سے دیتے ہیں. تو یہ جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ مس انفارمیشن پھر ڈس انفارمیشن. میں تھوڑا سا ناظرین کو یہاں بتانا چاہوں کہ بھائی غلطی سے اگر کوئی مس اینڈ ڈس میں ڈفرنس، غلطی سے اگر کوئی خبر چلی جائے، فار ایگزامپل ہم کہیں کہ بھائی کل چھٹی ہوگی یا ہم کہیں کہ بروز ہفتہ ہم نے لکھ دیا تو یہ مس انفارمیشن ہے. لیکن ڈس انفارمیشن وہ ایک ایسی وکٹ سسٹر ہے مس انفارمیشن کی جس میں ہم خود کہتے ہیں ادارتاً مطلب کہ ہمیں یہ خبر جان بوجھ کے یہ دینی ہے کہ کل جو ہے ایسی افواہ پھیلا دو کہ مارکیٹ میں لوگ جو ہے نا کہیں کہ بھائی پیٹرول کی پرائسز بڑھنے والی ہیں اور آج دیکھیں اب کیوس شروع ہو جائے گا، لوگ ابھی پیٹرول پمپ میں جا کے اپنی لائنیں لگا دیں گے. سو یہ کام دنیا بھر میں چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو یا پاکستان ہو، سیاست میں بھی، پالیسی میکنگ میں بھی یہ جو ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، جو ہیش ٹیگز بنائے جاتے ہیں، پیسے دے کے بنائے جاتے ہیں، تو یہ جو ایک ہے یہ جنگ ہے جو کہ صحافیوں کو لڑنی چاہیے ان سوشل میڈیا جرنلسٹ سے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم اصل خبر آپ تک لے جا رہے ہیں، لیکن ان کو صرف اپنے ویوز چاہیے اور انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. نورین صاحبہ جیسے مس اینڈ ڈس انفارمیشن کا آپ نے بتایا، ایسی ٹریننگز بھی دی جاتی ہیں اور خاص کر کے رپورٹرز کو جو صحافت جو کر رہے ہیں، جو ہم تک خبر پہنچاتے ہیں، ان کو پتہ چلنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں خبر بریک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس میں کتنی سچائی ہے اور اس کی فوٹیجز کا ہمیں کیسے اندازہ لگانا چاہیے. یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. کیا ضروری سمجھتی ہیں آپ یہ ٹریننگز آج کل کے دور میں بھی؟ جی بالکل بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں بڑے بڑے نام جرنلسٹ اور صحافت کے جو بھی ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی غلطیاں بہت کی ہیں. جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ لوگ اس خبر میں کہ سب سے پہلے کون بریک کرے گا، کیونکہ دیکھیں الگورتھم جو ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ جس نے پہلے ویڈیو ڈال دی تو اس کو ویوز بھی ملیں گے، اس میں ویوز کے ساتھ ساتھ اس کو ریونیو بھی بہت اچھا ملے گا. باقی پھر اگر کوئی ڈالتا رہے تو پھر اس کو کچھ چنکس یا سینٹس ملیں گے. تو اس بھیڑ چال میں، اس تیزی میں ہم بہت سی غلط خبریں دے دیتے ہیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے ہم عام آدمیوں سے بھی کہیں گے، عام عوام سے بھی کہیں گے کہ جو بھی واٹس ایپ پہ خبر آتی ہے یا کوئی اے آئی اب جب سے آ گئی ہے، کتنی فیک سٹوریز ہیں، تو ہر خبر پہ ہر یقین کرنا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی سورس دیکھیں، پرائمری سورس کیا ہے. ایک جگہ اگر خبر دی ہے تو دوسری جگہ بھی چیک کریں، اگر نہیں ہے تو پلیز اس کو شیئر کرنے سے گریز کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہم جاننا چاہیں گے جو یوتھ اس طرف آنے والی ہے یا آنا چاہتی ہے، عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بہت شوق سے میڈیا اسٹڈیز کرتے ہیں یا جرنلزم کا کورس کرتے ہیں، لیکن آج کل جو میڈیا انڈسٹری کے حالات چل رہے ہیں، جو کہ آف کیمرہ بھی ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے، تو جیسے ہی نیا نوجوان آتا ہے تو ود ان منتھ بدزن ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بس صرف ٹی وی پہ دیکھنے کے لیے کرزمہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ چلا جاتا ہے سوشل میڈیا کی طرف اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کلک بیٹس کی جو ہے دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر جھوٹی خبریں اور اس میں بھی نکل جاتا ہے. تو اس میں میڈیا انڈسٹری کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میڈیا چینلز کیوں اس طرح کے معاملات میں انوالو ہو گئے ہیں کہ بہت زیادہ ہمیں ان کی جو ہے وہ چیزیں کولیپس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں مبشر، اٹس اے ویری گڈ کویشچن، لیکن اس کے بہت سارے نا ریزنز ہیں. فرسٹ آف آل مجھے کہنے میں کہیں وہ اس میں کوئی پریشانی یا کوئی ریسرچ نہیں چاہیے کہ آج کل کا جو نوجوان ہے نا، وہ جرنلزم ہو یا نیوز ہو
یا اگر وہ میس کام میں آتا بھی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ مجھے یوٹیوبر بننا ہے, مجھے کانٹینٹ کریٹر بننا ہے, اسے جرنلسٹ نہیں بننا, اسے نیوز نہیں چاہیے. تو کنزپشن نیوز کی اوور آل ایز اے اکانومی اگر ہم پروڈکٹ دیکھیں تو وہ لو ہو گئی ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ نیوز ہر وقت ذہن میں چلتی رہے. تو اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ انفوٹینمنٹ زیادہ ہے, بات اسٹوری ٹیلنگ کہانی کے طور پہ اگر کوئی بات جیسے فلم بنا دی جاتی ہے یا نیٹ فلکس میں کوئی اسٹوری بنا دی جاتی ہے تو لوگ اس کو زیادہ دیکھتے بھی ہیں. تو یہ ایک ریزن ہے. دوسرا اے آئی نے جب سے چیزوں کو بہت آسان کر دیا. آپ ابھی گلیمر کی بات کر رہے تھے, میں تو کہتی ہوں کہ وہ ٹی وی کا بھی وہ چارم نہیں رہا, بیکاز ٹی وی ہم اس طریقے سے نہیں دیکھ رہے اور ہر کوئی کیمرہ لگا کے اپنا ایک ویڈیو بنا کے اپنا ایک اسٹوڈیو بنا کے وہ اس پہ کام کر رہا ہے. تو یعنی اس کی پاپولیرٹی اس کو لوگ زیادہ جانتے ہیں. آپ باہر جا کے دیکھیں, اگر ہم ٹی وی سے زیادہ لوگ کہیں گے بھائی یہ فلاں ٹک ٹاکر ہے, مجھے تو انفلوئنسرز کے بھی نام یاد نہیں ہوتے اور پتہ نہیں ماشاء اللہ دے آر میکنگ لاٹ آف بکس ناؤ. سو دا تھنگ از کہ اب وہ جو یہ جو سوشل میڈیا میں جو فیک نیوز ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ویوز کے چکر میں ہماری جو اخلاقیات ہیں وہ بھی بہت بری ہو گئی ہیں. ہماری نوجوان نسل الٹے سیدھے کاموں میں لگ چکی ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہی ایک ذریعہ معاش ہے تو مجھے پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ایز اے میڈیا پرسن ہمیں اپنی خود کی جو ایتھکس ہیں اور جو ہماری اخلاقیات ہیں ہمیں بہتر کرنا پڑے گا.